اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، دنیا کی تمام کتابوں میں جو غلطیوں سے پاک کتاب ہے اور اس میں غلطی کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بعد جو سب سے بہترین اور مستند جو کتاب ہے، جو روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، وہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب صحیح البخاری۔ اور اس کتاب میں جو روایات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، یہ دنیا میں سب سے مستند احادیث کی کتابوں میں سے کتاب سمجھی جاتی ہے، اور بخاری شریف اور اس کے بعد مسلم شریف کو احادیث کے سب سے بہترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بات بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہو تو عموماً لوگ بلا شک اس کو قبول کرتے ہیں اور کہتے کہ بھائی یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ لیکن جو مقصد والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سے انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو انکاری حدیث کی طرف بلاتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں احادیث کے حوالے سے قسم قسم شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جب ہم دیکھیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی تھی قرآن مجید، اس پر لوگوں نے عمل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اس پر لوگ 1400 سال سے عمل کرتے ہیں۔ اور اس قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کتاب کو بھی اہل العلم اور اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراضات کیا اور بخاری شریف کو نعوذ باللہ قرآن مجید کے خلاف قرار دیا۔ تو بنیادی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر بخاری شریف کی روایات کو نہ سمجھتے ہوئے بخاری شریف کو قرآن کے خلاف قرار دیا، اور یا ضد اور عناد کی بنیاد پر بعض لوگ اس صدی میں بھی معتزلہ کے راستے پر چلتے ہوئے، معتزلہ کا عقیدہ اپناتے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ بخاری شریف کی جو روایات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، وہ معتزلہ کے عقائد کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح جو دور حاضر میں جو معتزلی لوگ ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراضات شروع کیا۔ آپ دیکھ لیں، ہم اگر معاشرے میں دیکھ لیں تو پھر بعض لوگ کہتے کہ بھائی آپ لوگ آپس میں علماء اختلاف کیوں کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے سر پر بھی پگڑی ہوتے ہیں، دوسرے فرقے والے کے سر پر بھی پگڑی ہوتی ہے، وہ بھی مولوی ہے اور آپ بھی مولوی ہے، لیکن آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم تو امام بخاری رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے وہ اپنے لیے ہم مستند کتاب سمجھتے ہیں۔ اور اس کتاب کے خلاف جو لوگ ایک نیا فرقہ بناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ میں فرقہ واریت کا درس وہ لوگ دیتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف ہے، وہ لوگ فرقہ واریت کا درس دیتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی نقل کردہ احادیث کو قرآن کے خلاف تصور کرتے ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ میں شبہات ڈالتے ہیں۔ اب یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، پنجپیری جماعت کے ایک بڑے مناظر اور پنجپیری جماعت کے بڑے محقق اور ان کے جو امام سمجھے جاتے ہیں پنجپیری جماعت کے، یعنی علامہ احمد سعید خان ملتانی کی کتاب قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ اس کتاب کو اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب پنجپیری جماعت کے بڑے نے صرف اس لیے لکھی ہے کہ بخاری شریف پر رد کرے اور بخاری شریف کی احادیث کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالے، اور بخاری شریف کو قرآن مجید کے خلاف ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں۔ ابھی اگر ہم پنجپیری جماعت والوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ دیوبندی ہیں، آپ اس لیے پنجپیری جماعت والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی ہم جب پنجپیری جماعت کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم دیوبندی ہونے کے ناطے ان کی مخالفت نہیں کرتے، نہ ہی ہم پنجپیری کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دیوبندی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو پنجپیری جماعت کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منکرین ہے، اور وہ
احادیث سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کتاب آپ دیکھ لیں احمد سعید خان ملتانی کی، جو پنجپیریوں کا مناظر گزرا ہے، اور آج شیخ طیب صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ احمد سعید ملتانی جو ہے وہ ایک بڑا محقق عالم ہے اور میں ان کے بیانات سنتا ہوں۔ اور جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے جو پنجپیری جماعت ہے، ان کے بڑے اور ان کا رہنما اور ان کا جو امیر ہے وہ شیخ طیب صاحب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ احمد سعید خان ملتانی جو ہے وہ بہترین انسان تھے اور میں ان کے بیانات سنتا ہوں، اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے نے بخاری شریف کے خلاف کتاب لکھی اور پوری کوشش کی کہ وہ بخاری شریف کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالے، تو اس بندے کو آپ بہترین محقق اور اپنا مقتدی رہنما کیسے سمجھتے ہیں؟ تو بہرحال ہمارے کافی دوست تھے جو ہمارے ساتھ گفتگو میں وہ اکثر بخاری شریف کی روایات پر اعتراض کرتے ہیں اور احمد سعید خان ملتانی کی اس بیان کردہ اس بے بنیاد باتوں سے متاثر ہو کر وہ بخاری شریف کی روایات پر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن دور حاضر میں اگر دیکھا جائے جہالت جو ہے وہ عروج پر ہے، اور تحقیق جو ہے، تحقیقی لوگ جو ہے اس دنیا میں بہت کم ہے، اور اسی طرح مطالعہ کرنے والے لوگ جو دو طرفہ انصاف کے ساتھ مطالعہ کرے وہ لوگ بھی بہت زیادہ کم پائی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے دور حاضر میں علمیت کا زوال اور جہالت کا عروج ہے۔ تو اس لیے میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پنجپیری جماعت کے احمد خان سعید ملتانی ان کی کتاب کی عبارات سے اور ان کی کتاب کے مطالعہ کرنے کے بعد ان کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے، بخاری شریف کے حوالے سے، اگر وہ بدظن ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ جو ساتھی امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے بدظن ہوئے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، تو وہ حافظ عبدالقدوس خان کی یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کا عادلانہ دفاع، اس کتاب کو آپ لوگ خرید لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ احمد سعید خان ملتانی کی کتاب کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ پنجپیری جماعت کے مناظر نے جتنے اعتراضات امام بخاری رحمہ اللہ پر کیے ہیں، ان تمام اعتراضات کے جوابات امام بخاری رحمہ اللہ کا عادلانہ دفاع اس کتاب میں آپ کو نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ تمام تر شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں گے۔ اب میں یہاں پر امت مسلمہ جو لوگ میرا آواز سنتے ہیں اور جن لوگوں کا میرے ساتھ واسطہ ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن سے نکالنی ہے کہ بھائی ہم پنجپیری جماعت والوں کی مخالفت اس لیے نہیں کرتے ہرگز کہ وہ علماء دیوبند کے خلاف ہے۔ ہم کبھی بھی اس بنیاد پر کسی کی مخالفت نہیں کرتے، اور نہ ہم اس بنیاد پر ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ پنجپیری جماعت والے جو ہے وہ ایک الگ فرقہ ہے، اس بنیاد پر بھی ہم ان کے مخالفت نہیں کرتے، اور نہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ دور حاضر میں جو علماء دیوبند کے خلاف ہوں گے وہ حق پر نہیں ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے جو پنجپیری مماتی چتروٹی جو جماعت ہے، ہم اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بیانات میں، اپنے کتابوں میں امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے پنجپیری جماعت والوں نے آج تک امت مسلمہ کو کیا دیا، پنجپیری جماعت والوں نے آج تک امت مسلمہ کے سامنے کس طرح کے اشخاص پیدا کیے، تو پنجپیری جماعت کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ذہن سازی کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ احمد سعید خان ملتانی کی شکل میں، جس نے بخاری شریف کے خلاف کتاب لکھی اور پنجپیریوں نے اس پر عمل کیا اور بخاری شریف کے خلاف ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پنجپیری جماعت والوں کی تربیت پر غور کرنا چاہتے ہیں اور یہ سوال اگر آپ لوگ سامنے رکھیں کہ پنجپیری جماعت نے امت کے سامنے کس طرح کے اشخاص پیش کیے، تو آپ کو احمد سعید خان ملتانی جیسے اشخاص سامنے آئیں گے، مفتی منیر شاکر صاحب جیسے اشخاص آپ کے سامنے ہوں گے، اسی طرح علامہ خضریات بکروی صاحب جو آج کل دور حاضر کا سب سے بڑا منکر حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر ہم پیش کریں گے، بلکہ پنجپیری جماعت والے بھی ان کو ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ پنجپیری جماعت نے ایک ایسی شخصیت پیدا کی، ایک ایسی ذہن سازی کی، ایسے افراد پیدا کیے جو بڑے جرأت مندانہ انداز سے اور بڑے جذبات کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ پر وار کرتے ہیں اور بخاری شریف کی صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پنجپیری جماعت کی تربیت اور پنجپیری جماعت کی جو کوشش اور محنت ہے، ان کا نتیجہ آپ کو علامہ خضریات بکروی منکر حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تھا پنجپیری جماعت کی کوشش اور اس کی محنت۔
تو بہرحال میری اس تمام باتوں کا خلاصہ اور مقصد یہ ہوا کہ ہم پنجپیری جماعت کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کے احادیث کے خلاف ہے۔ وہ 1000 بار پنجپیری بن جائے، وہ خود پر اپنے اس ماتھے پر بھی وہ پنجپیریوں کا لیبل لگا لے، لیکن اگر ان کے عقائد ٹھیک ہو تو ہم کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ پنجپیری جماعت والے ہو یا چاہے کوئی دیگر فرقے سے ان کا تعلق ہو، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کریں گے تو ہم ان کے خلاف ہوں گے، کیونکہ بھائی ہم نے 8 سال مدرسے میں 9 سال اس لیے پڑھا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا دفاع کریں اور لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو حدیث کا پیغام پہنچائے۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اب اگر کوئی حدیث کے خلاف ہوگا ہم ان کے خلاف ہے، چاہے وہ ہمارا قریبی ہوگا یا کوئی دوسرا ہوگا۔ تو ہمارا بنیادی جو نظر ہے، ہمارا جو بنیادی کوشش ہے وہ حدیث کی پرچار ہے۔ اب جو بھی حدیث کا انکار کرے گا وہ ہمارا مخالف رہے گا۔ تو میں پنجپیری جماعت والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک دن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ لوگوں نے پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے میدان میں آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے۔ خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ احمد سعید خان ملتانی جیسے لوگوں سے برات کریں جو بخاری شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کرتے ہیں، اس سے آپ برات کا اعلان کریں۔